بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جون 2023 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر اعظم اور روسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے بدھ کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور روس کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تشویش کے امور کے علاوہ کئی ایشوز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی دستکاری ویک وہ سینکڑوں سال سے نسل در نسل جاری دستی مصنوعات کی کہانی۔ سعودی دستکاری کے بین الاقوامی ہفتے جو بنان کا آغاز ریاض فرنٹ میں کیا گیا ہے، یہ 12 جون تک جاری رہے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان سعودی انٹرنیشنل ہینڈ کرافٹ ویک کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں نائب وزیر خارجہ حامد فائز اور قومی ورثے کے محکمے کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر جاسر الحربش موجود تھے۔ سعودی بین الاقوامی اور عرب دستکار اور ماہرین بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ نائب وزیر ثقافت نے کہا کہ سعودی دستی مصنوعات کا بین الاقوامی ہفتہ اہم تقریبات میں سے ایک ہے۔ وزارت ثقافت اور قومی ورثے کا ادارہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اس سے دستکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور سعودی عرب کے قومی ورثے کا تعارف بھی ہوگا۔ العلا میں پہاڑی تفریحی مقام پر ریزورٹ جو کہ ایک عجوبہ ہوگا۔ سعودی عرب کے تاریخی علاقے العلا میں ایک پہاڑی تفریحی مقام پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق رائل کمیشن فار العلا حکام نے کہا کہ شاران ہوٹل کا تصور اور انٹرنیشنل سمٹ سینٹر فرانسیسی معمار جین نوویل نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹ شاران نیچر ریزرو کی چٹانوں کی شکلوں میں تعمیر کیا جائے گا، جسے العلا کے قدیم نباتی فن تعمیر اور ڈرامائی صحرائی منظر سے متاثر کیا گیا ہے۔ ریزورٹ اس میں ایک تقریب کے دوران رائل کمیشن فار العلا کے حکام اور بایو گیز کنسٹرکشن کے درمیان ایک ایگریمنٹ پر سائن کیے گئے۔ ایک فرانسیسی انجینئرنگ کمپنی گروپ وہ سعودی انجینئرنگ فرم المبانی کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے ذریعے اس ریزورٹ کی تعمیر کا انتظام کرے گا، اور کمیشن کا ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کینیڈا کی فرم WSP کی مشاورت اور سعودی کمپنی جسارہ سے پروگرام مینجمنٹ سپورٹ کے ساتھ اس منصوبے کی سربراہی کر رہا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کی کانفرنس وہ اتوار کو ریاض میں ہوگی۔ سعودی وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں اتوار 11 جون 2023 کو چینی عرب سرمایہ کاروں کی 10ویں کانفرنس ریاض میں ہوگی۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ عرب چین معیشت کے حوالے سے اپنی نوعیت کی بڑی کانفرنس ہوگی، اور اس کے علاوہ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق کانفرنس کا سلوگن خوشحالی کی خاطر تعاون ہے۔ سوڈان میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملے اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے سوڈان میں اپنے سفارت خانے کی عمارت اور اتاشی کے دفاتر پر مسلح گروہوں کی طرف سے حملے اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اور عرب نیوز کے مطابق بدھ کو رات کے وقت سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں سفارت خانے کے عملے کی رہائش اور پراپرٹی پر بھی توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے بیان میں سعودی عرب کی طرف سے سفارتی مشنز اور سفارتکاروں کے خلاف ہر قسم کے تشدد اور تخریب کاری کو مکمل طور پر مسترد کیا۔ بیان میں ان مسلح گروپوں کا مقابلہ کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا گیا جو سوڈان اور اس کے عوام کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فضائی اور سمندری نقل و حمل کے نیٹ ورکس کو لنک کرنے کے لیے ایگریمنٹ۔ سعودی عرب کی 3 سرکاری ایجنسیوں نے ایک علاقائی مرکز بننے کی کوشش کے دوران سعودی عرب کے فضائی اور سمندری نقل و حمل کے نیٹ ورک کو مربوط کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی پورٹ اتھارٹی، جسے موانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن اور زکوٰۃ اور ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے سمندری اور فضائی راستے سے سامان کے ٹرانسپورٹ کو آسان بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ثقافتی شعبے میں تربیت اور روزگار بڑھانے کے لیے معاہدہ۔ سعودی وزارت ثقافت نے فروغ افرادی قوت فنڈ، جسے کا نام ہدف ہے، اس کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق معاہدے کا مقصد ثقافت اور آرٹ کے شعبے میں افرادی قوت کا فروغ، مشترکہ شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ فریقین ایسے اقدامات کریں گے جن سے مقامی عملے کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور ثقافت کے مختلف شعبوں میں مثالی کاروبار کرنے والوں اور ان کی پیشہ ورانہ حیثیت مزید مضبوط ہوگی۔ UAE میں ملازمین کے لیے 3 دن کا ایک ویکینڈ متعارف کرا دیا گیا۔
UAE نے ورکرز کے لیے 3 دن کے ایک ویکنڈ کی اجازت دی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق UAE کی حکومت نے وفاقی شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے نئے ضوابط متعارف کروائے ہیں جو 1 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے۔ ان ضوابط میں ایسے ملازمین کے لیے 3 دن کے ویکنڈ کی اجازت دی گئی ہے جو کام کے دوران ہفتے میں 4 دن روزانہ زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے مکمل کام کرتے ہیں، اور اس کو کمپریسڈ ورکنگ ویک کا نام دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کمپریسڈ ورکنگ ویک ان 5 ورکنگ ماڈل میں سے ایک ہے جس کا اعلان HR جو ہے وہ قانون کے تحت UAE میں سرکاری عملے کے لیے کیا گیا ہے۔ 1 جولائی سے نافذ العمل کابینہ کی قرارداد نمبر 48 وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے جو ہے ورکنگ ماڈلز پیش کیے گئے ہیں۔ دفتری ملازمین آجر کے مرکزی دفتر یا نامزد برانچز اور مقامات پر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور دور دراز کام کرنے والے اور اس کے علاوہ جو ہے باہر کام کرنے والے، ہائبرڈ کام ہے، کمپریسڈ ورکنگ ویک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی نئے قانون میں بتائی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے سعودی عرب کی کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی مجلس شورا نے ہیومن رائٹس کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق جو ہیں اس کے سلسلے میں عالمی سطح پر سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں اس کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ شورا نے کہا کہ اس حوالے سے وزارت خارجہ، سعودی ترقیاتی فنڈ، شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے گی۔ سعودی عرب سے 13واں امدادی طیارہ پورٹ سوڈان پہنچ گیا۔ سعودی عرب سے سوڈانی عوام کے لیے ہمدردی اور انسانی امداد لے جانے والا 13واں طیارہ بدھ کو پورٹ سوڈان انٹرنیشنل پہنچا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق امدادی طیارے پر 30 ٹن سے زیادہ خوراک اور میڈیکل کا سامان موجود ہے۔ یہ امداد سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث متاثرہ شہریوں کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی کے سعودی انیشیٹو کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے امدادی سامان کی ترسیل کے لیے بحری پل بھی قائم کیا ہے۔ شاہ سلمان مرکز کے تحت جدہ اسلامی بندرگاہ سے پہلا جہاز پورٹ سوڈان کے لیے روانہ کیا گیا جس پر کھانے پینے کا 50 ٹن سامان لدا ہوا تھا۔ نیوم میں کارکنان کے لیے 10 ہاؤسنگ کمپلیکس بنائے جائیں گے۔ سعودی عرب کے جدید شہر نیوم میں بڑھتی ہوئی افرادی قوت کے لیے 10 ہاؤسنگ کمپلیکس 21 ارب ریال کی قیمت سے جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے۔ نیوم میں بنیادی سماجی ڈھانچے کا منصوبہ نافذ کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدے طے کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبررساں جو ایجنسی ہے SPA کے مطابق پہلے جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر رہائشی منصوبہ تعمیر کریں گے، یہ دونوں سیکٹرز کے درمیان رہائش کے شعبے میں دنیا کے بڑے شراکتی منصوبوں میں سے ایک ہوگا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے کے حوالے سے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ نیوم میں 95,000 جو کارکنان ہیں ان کو 10 ہاؤسنگ کمپلیکس میں رہائش دی جائے گی۔ ہاؤسنگ کمپلیکس میں صحت، نگہداشت ادارے، فائر بریگیڈ، سپورٹس گراؤنڈ، کرکٹ، ٹینس، والی بال، باسکٹ بال، سوئمنگ پول اور انٹرٹینمنٹ کی تمام سہولیات مہیا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کی الفنار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی، المطلق ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی اور نسمہ ہولڈنگ کمپنی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ المجال العربی گروپ اور سعودی عربین کمپنی برائے تجارت تعمیرات سادکو کو ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ نیوم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر نظمی کا کہنا ہے کہ نیوم نے عارضی ہاؤسنگ کمپلیکس چلانے اور بنانے کے لیے سعودی عرب کی نمایاں ترین کمپنیوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔